بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے گھر سے نکلنا تھا اور جیسے ہی میں گھر سے نکلا تو میں سڑک پہ جا رہا تھا۔ ایک دم ون وے سڑک ہے، 3 لین ادھر ہیں 3 لین ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ادھر سے جا رہا ہوں اور ادھر میں فاسٹ لین، میڈیم لین اور موٹر سائیکلوں والی لین۔ اس فاسٹ لین میں سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے فل تھروٹل ہے، وہ میں فوراً اینج کیا، میڈیم لین میں لے کے آیا اور وہ گاڑی شوں کر کے ایسے میرے پاس سے گزر گئی۔ میں نے دیکھا اس کے اوپر اسلام آباد کا نمبر لکھا ہوا تھا اور ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فاسٹ لین کے اندر مخالف سمت سے آ رہا تھا۔ میں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں ایک عمر رسیدہ خاتون اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آگے ایک ان پڑھ اور جاہل قسم کا ڈرائیور اسے چلا رہا تھا اور کچھ بچیاں اور بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں دعا کی اللہ تعالیٰ یہ خیری سلامتی اس سڑک سے نکل سکے، کیونکہ جتنی ٹریفک تھی اس سڑک کے اوپر کہ رہے رب کا نام۔ اب نہر والی سڑک پہ آپ فاسٹ لین میں الٹی سائڈ سے جانے کی کوشش کریں، آپ کو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بہرحال یہ تو خیر، آج میں گھر سے نکلا اور گڈی لے کے میں نکلا، گڈی لے کے، اور پھر میں شہر میں جانا ہو تو گھومتے پھرتے جب بندہ جھومتے جامتے واپس آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں آن دا موو جو ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا کو ٹچ نہیں کرتا۔ تو میں نے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ قاضی صاحب کی پھر جو ہے ایسی تیسی پھیری جا رہی ہے، اور اس ایسی تیسی پھیرنے کی وجہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کہ ان کے پی آر او نے جاری فرما دیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہر ادارے کا ایک رپورٹر ہوگا، اور اگر اضافی رپورٹر آپ بلانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سے زائد اہم مقدمات ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو آپ جو ہے اس کا نام دے دیں گے اور ان کی پاس کے ذریعے انٹری ہوگی۔ اب ایک بڑا لاجیکل سی بات ہے اور بڑی مناسب بات ہے کہ ایک ادارے کے ایک رپورٹر نے آنا ہے، 2 نے آنا ہے، 3 میں آنا ہے، تینوں کے نام آپ جمع کروا دیں گے، اس کا کارڈ بنے گا، وہ کارڈ دکھا کے وہ اندر آ جائے گا۔ اچھا، یہ آرڈر کو پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہم آج سے 20 سال پہلے تو نہیں، خیر ہم آج سے 30 سال پہلے جب ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو جب سیکیورٹی کے معاملات درپیش ہوتے تھے کبھی کبھار، اور اس 90 کی دہائی کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا کہ بے نظیر نے آنا ہے یا نواز شریف نے آنا ہے، عدالتیں چڑھنا ہے، تو اس دن ان دنوں سیکورٹی کے خصوصی اہتمام ہوا کرتے تھے اور پاس وغیرہ جو تھے وہ جاری ہو جاتے تھے، اور وہ پھر جب روٹین میں معاملات آ جاتے تھے تو پاس کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ ویسے بھی جہاں ہائی کورٹ رپورٹر یا سپریم کورٹ رپورٹر روزانہ جاتے ہیں ان کو تو چوکیدار بھی پچھاڑنا شروع کر دیتا ہے، کئی دفعہ اپنے مسائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کئی دفعہ کہتا ہے اس دفعہ دادے ہو بل بڑا آ گیا، ٹھیک ہے، تو دادے کو اللہ تعالیٰ نے ادوں رنگ لائے ہوئے سن، تو دادے نے کہنا چپ کر کے مینوں اپنا بل پڑھا دی جاندے آیا، ٹھیک ہے، وہ ادا ہو جائے گا، انہیں سلوٹ مار کے لو وہ مطلب کہ اس طرح آپ جب روزانہ جاتے ہیں یار، آپ کی ان کے ساتھ جان پہچان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا اس وقت خیر موبائل بھی نہیں ہوتے تھے کہ بندہ اگر باہر روک لیا گیا تو موبائل تے فون کر دے، لیکن ایم بی شاہد صاحب کمال کے آدمی ہوتے تھے یار، پی آر او تھے لاہور ہائی کورٹ کے پبلک ریلیشن آفیسر، انتہائی شریف النفس آدمی، ماشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ ایئر فورس میں گیا، ان کو جو ہے وہ جا کے کہیں پی سی او سے فون کر دینا، کوئی باہر روک کے آیا ہونا، ٹھیک ہے، انہوں نے بیچاروں نے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے خود آ جانا یا اپنا اسسٹنٹ بھیج دینا، وہ جاؤ کنے روکیا کیوں روکیا، اینی یہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے سر۔ اب اس کو ایک ایشو بنانا ہے، چونکہ آج کل قاضی فائز عیسیٰ کی ہم نے تئی پھیر کے رکھنی ہے، اور قاضی صاحب کے خلاف ایک کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کس نے چلائی ہے؟ یہ اس نے چلائی ہے جس کے 190 ملین پاؤنڈ کا جو وہ ڈرامہ تماشا کر کے بیٹھا ہوا تھا نا، عظمت سعید شیخ اور عمر عطا بندیال کے ساتھ مل کے جو تماشا کیا ہوا تھا، اور یہ جو آج کل تنقید کر رہے ہیں نا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، یہ سب سے زیادہ عدلیہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ عدلیہ ویکھو نا 192 ملین پاؤنڈ اتنے پہ ہے تو کوئی توٹس نہیں لین ڈی۔ قاضی فائز عیسیٰ کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے حق بحقدار رسید، بھئی کوئی غیر قانونی پیسہ بیرون ملک ضبط ہو تو وہ قومی خزانے کے اندر جائے گا۔ وہ ڈرامے باز عظمت سعید شیخ ڈرامے باز، اس نے سازش کر کے، میرے خیال گلزاری لال تھا اس وقت، ان کے ساتھ مل کے سازش کی کہ قومی خزانے کو 192 ملین پاؤنڈ سے محفوظ رکھا جائے، اور ایک الگ ہی اکاؤنٹ کھلا کے سپریم کورٹ کا اس کے اندر ڈال دی۔
ٹھیک ہے. نہ سپریم کورٹ آتھرائز تھا اس کام کے لیے, لیکن اگر حکومت بولے تو آگے سے سپریم کورٹ کے ججوں نے آگے سے اس طرح کے ڈائیلاگ بولنے تھے. تمہیں پتہ ہے اڈیالہ کے اندر کمرے بڑے خالی ہیں, ٹھیک ہے بھائیان. کسی دن آپ جناب دی اپنی جاندے ہوئے گڈی چیک ہو گئی نا, آہو اگلے نے 4 بوتلاں برآمد کر لینیاں, ٹھیک ہے نا, آہو پہیاں ہوندی ہیں تو اور کتوں برآمد کرنی ہیں. تو لوگوں کو جناب بیٹھ کے وہاں پہ دھمکیاں. تو یہ ڈرامہ ہوا تھا جی اس وقت ملک کے اندر. اب قاضی صاحب کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے وہ پیسے کہا جی قومی خزانے کے پیسے تھے, یہ قومی خزانے میں جانے چاہیے. اللہ خیر صلی, یہ سندھ حکومت کے پیسے سندھ حکومت دے دو یار. سپریم کورٹ معامی لگ دی ہوتی کہ ہم خود سپریم کورٹ ہوتے ہیں, ہم سر پہ گلاس رکھ کے ناچتے ہیں اس لیے ہمارے اکاؤنٹ میں جائیں گے. آج غلط گل ہے نا سر. تو خیر وہ انہوں نے جناب بھجوا دیے وہاں پہ. تو اس کے بعد پھر ملک ریاض صاحب نے اپنے جو بھی ان کے چمپو ہیں, جو بھی ان کے ایجنٹس ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ملک ریاض کے بارے میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں, ان کے چمپو جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ میڈیا کے اندر پالے ہوئے ہیں انہوں نے, ان کی زنجیریں کھول دی گئی. کچھ لوگ تو اس اپنے نمک کو حلال کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو کے مستاق. کچھ لوگ جو ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کل ایسے موضوع تے چلن والے ولاگ جڑے نے بڑا ویوز لے رہے ہیں, تو وہ جناب اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو یوں کرا کے یہ صورتحال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹ کے پڑا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چونکہ یہ کام کر دیا ہے تو لہٰذا ان کا رگڑا چاڑنا جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہو چکا ہے. تو لہٰذا قاضی صاحب کو توڑنا شروع کر دیا گیا. دیکھیں جناب یہ کبھی نہیں ہوا, یہ فلانا نہیں ہوا, یہ ٹمکانا نہیں ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے نا یوتھیوں کے ساتھ ہر کام انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوتا ہے, پاکستان کی انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوتا ہے. وہ پھر اگوں ٹکر گیا عمران وسیم. اس نے کہا کہ بھائی جان یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا پی آر او نے, یہ تو قاضی صاحب کا آرڈر ہی نہیں ہے. اے ویکھو تہاڈا مائی باپ عمر عطا بندیال یہ کر گیا تھا. اب عمر عطا بندیال کیا تھا؟ عمر عطا بندیال نے آئینی دنیا کے اندر 2 نمبریاں کرنی ہوتی تھیں. وہ اور منیب رل کے CRPC ری رائٹ کر رہے تھے. اب اس کے اوپر مین سٹریم میڈیا کیسے سٹینڈ کرے ان کے ساتھ؟ تو پھر انہوں نے اپنے یوٹیوبرز پالے ہوئے تھے, اور یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے کہ عمر عطا بندیال ان یوٹیوبر سے جو دراصل PTI کے پے رول پہ ہیں. پے رول جب میں کہتا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور ہر مہینے کی فلانی تاریخ کو اس اکاؤنٹ کے اندر تنخواہ آ جاتی. پے رول یہ ہے کہ ہم جو بھی بکواس کریں گے اور یوٹیوب کی صورت میں آن لائن ڈالیں گے, آپ اس کے اوپر اپنی مشینیں چلا دو گے, اور وہ مشینیں چلا کے وہ انتہائی فضول اور واہیات بات جو ہوگی وہ بھی 7-8 لاکھ ویوز اس کو آئیں گے, اور یوں اس کے نتیجے کے اندر ہمیں ہزاروں ڈالر مل جائیں گے روزانہ کے. تو لہٰذا یہ ہمارا آپ کا سودا ہو گیا, ہم آپ کے حق میں ولاگ کریں گے, آپ ہمارے ولاگ کو کی آگے تبلیغ کریں گے. یہ ہے اصل میں پے رول, یہ ہے معاہدہ. تو اب اگر میں ایک غریب قسم کا ماتڑ قسم کا یوٹیوبر ہوں, میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, میرے پہ اللہ کا بڑا کرم, ٹھیک ہے, میں ہوا کے مخالف سمت چل کے, جب لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ویوز لینے تو آپ کو PTI کی حمایت میں بات کرنا پڑے گی, میں نے کہا یار بھوکے مر جائیں گے, ضمیر کے خلاف بات نہیں کرنی. ہمیں جب وہ ٹھیک نہیں لگتی, ہمیں وہ نظر آتا ہے سامنے گند نظر آتا ہے, ہم کیسے اس کے سامنے جا کے دمالیں ڈال دیں؟ ہم نے نہیں کیا. ہاں جہاں پہ اس کی اپریسیشن بنتی ہے وہ ہم نے کی ہے. آپ گوگل جا کر لیجئے ہمارے کئی کالم عمران احمد خان نیازی کے حق میں جب اس نے پولیٹیکلی اچھا کھیلا ہے, لیکن جب وہ دھرنے پہ چڑھا ہے تو ہم بھی پھر ٹھیک ہے, ہم نے بھی اس کی رج کے اس کے اوپر تنقید کی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اب اگر ایک کمزور یوٹیوبر ہے جس کے کوئی 1000 1500 2000 3000 ویوز آتے ہیں, اس کو آپ کہیں کہ اگر آپ اس موضوع پہ کر دو نا تو میں ان سے بات کر کے تمہارا یہ چینل اٹھوا دوں گا. اب ظاہر ہے ایک دفعہ آپ کے چینل کے اوپر ایوریج جا رہی ہو 5000 6000 4000 ویوز کی, اور ایک آپ کا اس میں سے جو ہے پروگرام وہ اٹھ کے 1.5 لاکھ نو وجے 2 لاکھ نو وجے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے ویسے آرٹیفیشلی جنریٹڈ ویوز ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بندے کا ولاگ جو ہے
میں حقیقت ٹی وی کی بات کر لیتا ہوں، اس کا کوئی ولاگ جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ سے کم نہیں دیکھا جاتا، لیکن کسی بھی محفل کے اندر بیٹھ جائیے، کوئی شخص آپ سے یہ گفتگو نہیں کرے گا کہ دیکھیں میں نے حقیقت ٹی وی سنا تھا، اس میں وہ یہ بات کہہ رہا تھا. کی خیال ہے؟ نہیں نا. لوگ اور لوگوں کی مثالیں دے دیں گے، لیکن وہ جو سب سے بڑا شاہکار ہے ان کا جو ماسٹر پیس ہے، مطلب باقاعدہ پیارے بھائی آصف صاحب نے جو ہے وہ اس کی ٹریننگ میں نہیں کروائی تھی، اس کے ساتھ تصویریں ہیں اس گینڈے کی جو کہ ٹی وی چلاتا ہے. پچھلے دن گینڈا رو رہا سی، میرا پرا چوک کے لے گیا. ٹھیک ہے، تو گینڈے کی جو ہیں وہ گینڈے نے پوری لاگرتھم سیٹ کیا ہوا ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ میں آپ کی حمایت میں گفتگو کروں گا، جس طرح عمران ریاض خان صاحب نے کیا تھا. انہوں نے جو ٹی وی چینل، یہ جو یوٹیوب چینل تھا وہ بھی پی ٹی آئی سے خریدا تھا. یہ جو ان کے پاس ہے نا، جو اس کے اوپر وہ اپنے خیالات حیالیہ چڑھایا کرتے ہیں، یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی ملکیت تھا. انہوں نے کئی لاکھ روپے دے کے وہ چینل ان سے خریدا تھا، اور ساتھ میں یہ ہوا تھا کہ میں جو بھی کہوں گا وہ آپ اس کو پروموٹ کریں گے. تو پھر ان کے پاس ایسے سسٹمز ہیں اوورسیز، خاص طور پہ امریکہ کے اندر. ایک ہمارے اور ہیں نوجوان شاگرد ہیں، انہوں نے جب یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے جا کے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو امریکہ میں آپ کا تبلیغ کا نظام ہے نا، پھیلاؤ کا نظام جو ہے، بس اس میں آپ مجھے شیئر کر دیجئے گا. اور ماشاءاللہ وہ صاحب جو ہیں ابھی پچھلے دنوں انہوں نے 1,40,40,00,000 کی گاڑی خریدی، امیر ہو گئے. تو ظاہر ہے روزانہ اگر چینل کے اوپر بھی آپ کو $1,200-1,500 مل رہے ہیں، انہوں نے روزانہ 1,000-1,500 بن گئے تو پائن معاملہ کتنے جا پہنچا. ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ نے غور کر، یہ ایک قسم کی برائب ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا ٹرینڈ جو ہے، آج وہ ولاگ ہٹ ہو رہے ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آیتیں پھیری جا رہی ہے، جس میں حافظ کی آیتیں پھیری جا رہی ہے، تو آپ بھی پھر ڈالر کی محبت میں شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے، پھر وہ قرض اتارنا شروع کر دے، آپ وہ اس پہ چل پڑتے ہیں اور اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ولاگ فرماتے ہیں، اور تاکہ وہ ولاگ چڑھ جائے. مطلب پہلے آپ کا ولاگ کبھی 3,500 نہیں دیکھا گیا، ایک دم کی ہو گیا 1.5 لاکھ سے پہنچ گیا. وہ بنیادی طور پہ یہ وجہ ہوتی ہے. تو قاضی صاحب کے خلاف جی یہ مہم جاری تھی، تو ہم انٹر ہوئے، تو ہم نے کہا کہ ہم اس مہم کے اندر حصہ ڈالیں کہ یہ سب بکواس اور واہیات اور پروپیگنڈا ہے. اور ویسے اس پروپیگنڈے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے عمران وسیم ہی کافی تھا، لیکن میں گیا جناب عمران وسیم نو تھاپڑا دیتا، عمران زندہ باد بھائی زندہ باد، صحیح ٹکرے پتر ہیں، میرا چھوٹا بھائی صحیح ٹکرا ہے ان کو، اور رج کے ٹکرا ہے، اور بس لڑائی نہیں کرنی لیکن آرگومنٹ کے ساتھ ہے. دیکھو جناب امرتا بندیال کے دور کے اندر آرڈر ہوا تھا، دیکھو یہ لسٹ ہے جس کے اندر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، الٹرنیٹو میڈیا، تھلے جناب ساری لسٹ ہے. اس لسٹ کے بعد اسلام آباد کے اندر صحافی بچتا کون ہے یار؟ ٹھیک ہے نا. ویسے ہائی کورٹ میں جانا ہو، اگر کسی، مجھے یاد ہے جب ہم رپورٹنگ کرتے تھے ہمارے ایڈیٹر نے جانا ہوتا تھا، ہم جا کے ان کے لیے اسپیشل پاس بنوا لیتے تھے. اگرچہ ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے چلے جائیں تو ہائی کورٹ کی سیکیورٹی نے نہیں روکنا ہوتا تھا. تو کسی زمانے میں تو سیکیورٹی ہوتی بھی نہیں تھی، ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا. یہ تو اللہ خوش رکھے یہ افغانستان والوں کو، انہوں نے جب خود کچھ شروع کیے ہیں تو یہ سارا ہوا ہے. تو اسی طرح جب اپنا بجٹ کور کرنے کے لیے خاکسار نے جانا ہوتا تھا سال میں 1-2 دن، ایک دن اسمبلی میں اور ایک دن سیکریٹریٹ میں، تو اس کے لیے اسمبلی کا رپورٹر پاس بنواتا تھا میرا، یا سیکریٹریٹ کا رپورٹر جو تھا وہ میرے لیے ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہا ہوتا تھا یا پروٹوکول دیتا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے. یہ ہوتا ہے جی، جرنلسٹ نے ایک دوسرے کی بیٹ میں جانا ہو تو وہ جو اس بیٹ والا جرنلسٹ ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کرتا ہے، تو کسی اور نے اگر آنا ہے. اب اس میں نقصان کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ جو قسم کے ولاگر آ جاتے ہیں، نہ ان کا صحافت کا تجربہ ہے، نہ انہوں نے کبھی رپورٹنگ کی ہے، یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ارت برت شرط بولنا شروع کر دیتے ہیں، بک بک کر کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر سپریم کورٹ آ رہا ہے وہ کر کے اپنے گھروں کو جا کے اس کو چڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی تئی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. یہ اس طرح کے عناصر کو روکنا ہے، اور چیخیں ان کی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.